وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولوی اسرار، مختصر میں نے جواب دیا، کچھ مشغول تھا، لیکن خیال یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی بات ہے اور ایک ایسا موضوع ہے جو ہر شخص کی ضرورت ہے، تو میں آپ کو ذرا اطمینان سے سمجھا دوں۔ دیکھو، نماز میں وسوسے وغیرہ آنا، ہاں، یہ تو عام طور سے اکثر لوگوں کو، الا ماشاء اللہ، اللہ کے کچھ چنیدہ بندے خاص ایسے ہیں جی، جو بہت ہی یعنی بالکل ایسے محو اور فنا ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ یکدم حاصل نہیں ہوا، ان کو یکدم حاصل نہیں ہوا، ٹائم لگتا ہے اس میں۔ کچھ باتیں سن لو دھیان سے، توجہ سے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ایک دن آئے گا، اللہ تعالی عطا فرما دیں گے۔ دعا بھی کرتے رہو، اللہ سے مانگتے بھی رہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ایسی نماز عطا فرما دے۔ روایات میں ایسی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں کہ جس میں اس طرح کی نماز مانگی گئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ بد دل نہ ہونا چاہیے، اور مطلب مایوس اور اداس نہ ہونا چاہیے کہ بھائی وسوسے آتے ہیں، بہت زیادہ آتے ہیں اور میں پریشان ہوں۔ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی کام مجھے کل کرنا ہے، پرسوں کرنا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہوں، تو آج سے ارادہ کیا تو بس وہی کام ذہن پہ ایسا سوار ہوتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی، نماز پڑھتے ہوئے بھی اس کے وساوس آتے ہیں۔ تو ذہن میں رکھو، نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ وسوسوں کا آنا، اور ایک ہے لانا، کہ نماز میں نیت باندھی اور بس سوچنا شروع کر دیا فلاں چیز کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں۔ تو میرے عزیز، یہ تو اختیاری ہے، یہ غلط ہے، برا ہے۔ نماز کی جو روح ہے اور جان ہے میرے پیارے، وہی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میری ذکر اور یاد کے لیے نماز ہے، اور بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کی یاد کا۔ الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کی معراج ہے، گویا کہ وہ سمجھ لو فرش سے عرش پہ پہنچتا ہے، اس لیے کہ ایک طرح سے اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اور جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ الساجد یسجد بین قدم الرحمن، کے سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں پر سجدہ کر رہا ہے، گویا کہ وہ اس انداز سے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے تو گویا کہ رحمان کے قدموں پہ پڑا ہوا ہے۔ بہرحال تو اس کی جان اور روح ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج کے جیسے جھمیلے اور ذہنی مشغولیتیں، اور پھر یہ نیٹ کی دنیا اور خبریں اچھی اور بری، ہر وقت آدمی کا دماغ اس میں لگا۔ اسی لیے میرے شیخ موجودہ جو ہے حضرت مولانا سلیم دورات حفظہ اللہ، وہ نیٹ وغیرہ اور ان چیزوں سے دور رہنے کو بہت فرماتے ہیں، اور بہت قیمتی بات ہے۔ خیر، اس موضوع پہ نہیں جانا۔ دیکھو، سمجھو بنیادی بات میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو اپنے اختیار میں ہے نا، کہ مطلب کھڑے ہو کر سوچنے لگ گئے کہ فلاں فلاں فلاں۔ تو جب اختیار میں ہے تو اختیاری ہی چیز پر پکڑ ہے، اور اسی کا مکلف ہے بندہ۔ تو آپ اپنے اختیار سے آج سے کوشش شروع کر دو۔ کوشش کرنا بندے کا کام ہے، عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ محنت جد و جہد کرو کہ بھئی یہ چیز مجھے حاصل کر کے رہنی ہے۔ اور جتنے بھی میں تو کہتا ہوں سب اپنے احباب کو، میں نے اسی لیے وہ ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے تحفۃ السالکین، تو اس کے شروع میں لکھا ہے کہ ہم سلوک و تصوف کی باتیں اور تقریر و بیانات اور قیل و قال، اور ان بزرگ نے یہ کہا اور آج ایسا اچھا بیان ہوا، یہ تو بہت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت پڑے رہیں گے، مسواک کو یوں پکڑنا ہے، کنگھی کو یوں کرنا ہے، اور اتنی مرتبہ کرنا ہے وغیرہ، یعنی یہ بھی سنتیں اپنی جگہ کرنی ہے، لیکن ان کا تو اتنا فکر و اہتمام بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا۔ اور مثلا نماز میں خشوع و خضوع، یعنی جب آدمی کھڑا ہو تو محسوس ہو کہ جیسے ایک ذات عالی کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہے، اور محسوس ہو رہا ہو کہ یہ شخص یعنی ایک خائف اور متضرع اور عاجز اور خاشع ایسا شخص کھڑا ہوا ہے، محسوس ہو اس کے انداز سے، مطلب قلب جس طرح ظاہر میں نظر آ رہا ہے، اسی طرح قلب کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ ایسا ہی ہو۔ بہرحال تو اس لیے مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اپنے اختیار سے آدمی کوشش کرے، جد و جہد کرے، اور اس کا اہتمام کرے، یعنی یہ بہت اہم چیز ہے۔ مولوی اسرار ذہن میں رکھنا ہے، یعنی خشوع و خضوع کی نماز درجہ قبولیت عند اللہ میں یہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ مطلب ایک آدمی نیت باندھی اور بس پوری نماز میں پتہ ہی نہیں کہاں سے کہاں تھا، اور سلام پھر کے اپنا چلتا بنا، تو وہ بھی تو نمازوں میں آیا۔ میں نے کل ایک مضمون، کل یا پرسوں کب بیان کیا، ہاں، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہاں کتاب میں، اس میں فضائل نماز میں، کہ یہ جو کچھ فضائل اور چیزیں ہیں نماز کی، یہ جب ہی ہے اس پر مرتب، جب کوئی نماز ہو، ایسا نہ ہو کہ جو ٹانٹ میں لپیٹ کے پھینک کے سر پہ مار دی جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی بزنس، کاروبار اور دنیا کے جھمیلوں میں اس طرح ہو، اور ادھر ادھر کی چیزوں میں، کہ وہ پتہ ہی نہیں جب سے کھڑا ہوا اور اخیر تک اسے کچھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
میرا عزیز توجہ سے سننا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دل میں اس کی طلب و تڑپ ہے تو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ جیسے دنیا کا کوئی مقصد اور ہوتا ہے تو ہم لوگوں سے دعا بھی کراتے ہیں اور صلاۃ الحاجت بھی پڑھتے ہیں اور مانگتے بھی ہیں، تو اس کے لیے بھی صلاۃ الحاجت پڑھیے، اللہ سے مانگے، الہ العالمین میں ایسی نماز چاہتا ہوں، خاشعین و خاضعین والی نماز چاہتا ہوں، میں ایسی محو ہو جانے والی کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پڑھتے تھے کہ تیر لگ گیا اور پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اور ہمارے اکابر میں بہت سے گزرے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، انگلینڈ میں ایک بزرگ ہوتے تھے، جی حافظ پٹیل غالباً کہتے تھے ان کو، تبلیغی بزرگ تھے، انہوں نے ہمارے یہاں دارالعلوم آزاد بل میں ایک مرتبہ کچھ باتیں کی، بیان کیا، تو اس میں یہ بات فرمائی کہ ایک مرتبہ تمام اکابر بزرگان دین تھے اور وہ سب جب شام کو رات کو تھکے ماندے اپنا سب چیزوں سے فارغ ہو کے بستر پہ چلے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا حضرت یہ تو آرام کا وقت ہے، فرمایا بھائی مجھے آرام ہی نماز میں ملتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی، اور بھی واقعات ہیں لیکن واقعات نہیں سنانا، میں تمہیں مختصر سے کچھ باتیں بتاؤں، ان کو پلے سے گرا باندھو، انشاءاللہ نماز میں خشوع و خضوع حاصل ہوگا اور اللہ سے خوب عاجزی سے مانگا کرو۔ سب سے پہلے جیسے کوئی ضرورت ہوتی ہے تو خود بھی دعا مانگو اور دعا کراؤ، اور صلاۃ الحاجت کبھی کبھی پڑھا کرو کہ بھائی مجھے اے اللہ میری ایک بہت بنیادی یہ چیز ہے، میں چاہتا ہوں میری زندگی جب تک ختم نہ ہو اور جب تک میں دنیا سے رخصت نہ ہوں کہ میں اس کے مزے نہ لوٹ لوں، بہارے نہ اس کی حاصل کر لوں۔ نماز کی ایک عجیب و غریب کیفیت ہے قلب میں، یعنی ایک عجیب و غریب اثر ہے اور نور ہے اس کا، اگر صحیح اس کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے تو بہرحال اس کی کوشش کیجیے۔ اور اس کا ایک طریقہ حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ منطق و فلسفے کا یہ اصول، اہل حکمت کا یہ اصول ہے کہ النفس لا تتوجہ الی شیئین مختلفین فی آن واحد، یعنی ہمارا دل ایک ہی وقت میں دو مختلف چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک؟ تو اب مثلا آپ نے جب نماز شروع کی، نماز جس وقت شروع کی تو اس وقت سے ہی اللہ کی طرف متوجہ رہو، اور جب کھڑے ہو تو لمحوں کے لیے، لمبا نہیں کہ میں 10-5 منٹ کے لیے کہوں گا، چند لمحوں سیکنڈوں کے لیے استحضار کرو کہ میں اس وقت اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ اے کائنات کی چیزوں اور وہ ساری چیزیں ان کو پھینک دو اپنے ہاتھ سے۔ اس لیے تکبیر کی ایک حکمت تکبیر تحریمہ کی بتائی جاتی ہے کہ گویا سارے عالم کو میں نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور میں اللہ کے سامنے اب کھڑا ہو گیا ہوں۔ جیسے صحابہ کرام کی نماز پڑھنے کے واقعات ہیں، تو مثلا پہلے نمبر پر تو یہ کرو، آپ اگر اس سے بھی اور پہلا نمبر لے جانا چاہتے ہو، میں نے کبھی بیان میں باتیں بیان کی ہے، تو اس سے بھی پیچھے چلو تو چلو۔ کیسے؟ جب وضو کے لیے اٹھو تو تصور کر کے اٹھو کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، کہاں؟ اس دربار میں جانے کے لیے۔ جیسے کہیں بادشاہ کے یہاں جانا ہو، کسی بڑے کے یہاں جانا ہو، تو آپ نہائیں گے، دھوئیں گے، خوشبو لگائیں گے کہ بھائی فلاں کے یہاں جانا ہے، بڑے اہتمام سے، اور اپنا سب دیکھیں گے کہ کوئی ایسی گندگی یا کوئی ایسی چیز تو لگی ہوئی نہیں ہے، کچھ ایسا تو نہیں ہے۔ اسی طرح اہتمام کے ساتھ وضو کیجیے، سنتوں اور آداب کا رعایت رکھیے، اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر وضو کی ہے، مسواک کی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ خیال ہے کہ میں اس وضو کو کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، اور اہتمام و وقار سے ہی چلیے بھی گھر سے مسجد کی طرف، یہ بھی نصیحت کر رہا ہوں۔ یعنی ایسے نہیں جیسے بالکل اونٹ پٹانگ ایسے ہی وہ بچپنے کا انداز، بچکانا، ادھر کودے ادھر پھاندے، ادھر اس سے گپ شپ ادھر اس سے گپ، نہیں، جب چلو نماز کے لیے تو ایک وقار سے اور اہتمام سے مسجد کی طرف چلو، جب وضو کر کے چلو۔ جی سن لیجئے، سب باتیں میں عرض کرتا ہوں نماز کو قیمتی بنانے کے لیے، پھر آگے جب چلے تو مسجد اللہ کا گھر ہے، تصور کیجئے اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے سامنے جی جو نماز میں مضامین ہیں ان مضامین کا تھوڑا سا استحضار کریں، اور معانی کو تو عام آدمی کو بھی کم از کم نماز کی حد تک نماز کے معانی تو یاد کر ہی لینے چاہیے، نماز کی حد تک کم از کم نماز کے معانی تو آدمی کو یاد کر لینے چاہیے، تاکہ جب نماز پڑھے تو حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ نفس دو چیزوں کی طرف متوجہ ایک وقت میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ نے یوں کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور دل سے بھی ساتھ ساتھ کہا، زبان سے کہا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی کہو، اللہ عز و جل صرف ظاہری اعضاء کی طرف نہیں، اللہ تعالیٰ تو قلب کو دیکھتے ہیں، اب یہ نہ ہو کہ دل کہیں اور جو ہے ظاہر میں یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے اس کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے کہ بادشاہ کے سامنے کوئی بیٹھا ہو اور نظریں اس بادشاہ کی جو باندھی ہے
اس کی طرف نظر ڈال کے اس کی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہو تو تھپڑ مار کے نکالا جائے گا اور گستاخ کہا جائے گا، یہ کیا کرنے آیا ہے۔ تو قلب کہیں دنیا کے ادھر ادھر کے چکروں میں پھنسا ہو اور ہم جو ہے ویسے ظاہری بدن لے کے وہاں کھڑے ہیں، تو اس لیے بہرحال سمجھو اس بات کو۔ تو سبحانک اللہم پڑھی ہے، پھر سورہ فاتحہ کے جو مضامین ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہ العالمین، عبادت صرف آپ کی، میں دنیا میں کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں، نہ سر کسی کے سامنے ٹکنے والا، اور زندگی کے کسی موڑ پہ مجھے مدد کی ضرورت ہے صرف آپ سے مانگوں گا، کسی سے نہیں، وغیرہ۔ بہرحال یہ سب مضامین اہدنا الصراط المستقیم فی صراط الذین انعمت علیہم، اس دعا کا نچوڑ سمجھتے ہو؟ اس دعا کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ مجھے علم بھی دیجئے اور علم بھی عمل والا، یہ نچوڑ ہے اس کا۔ ضالین جو گمراہ ہوئے، جن کے پاس علم نہیں تھا، راہ بھٹک گئے، اور مغضوب علیہم علم تھا عمل نہیں تھا، تو ایسی راہ مجھے عطا کیجیے۔ اب یہ سب مضامین ہیں، پوری زندگی گزر جاتی ہے ہم کو یہ دعا پڑھتے پڑھتے، اہدنا الصراط المستقیم، کبھی ذہن میں بھی نہیں آتا کہ اس کا صحیح مفہوم مطلب کیا ہے۔ اگر ذہن میں آوے تو ایک شخص روزانہ اگر مثلا ایک شخص روزانہ 20 30 40 رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو 20 30 40 مرتبہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ مجھے ایسی راہ دیجیے، اور اپنے ساری اولاد کو، بچوں کو، اور خود بھی لگا ہے کہ میں دنیا کی تعلیم حاصل کرنے میں اسکولوں کالجوں میں۔ تو جو آدمی صبح سے شام تک 30 40 50 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہا ہو جی، تو وہ اس میں یعنی یہ بھی نہیں اسے پتا ہوگا کہ میں ابھی کیا مانگ کے آیا، اور بچوں کو ہانک رہا ہوں میں یہاں اسکولوں کی طرف، وہاں تو نہ علم ہے، دین کا علم ہے، نہ عمل ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے اس کی، وہ تو دنیا ہی دنیا ہے، وہاں دنیا ہی دنیا، اور بلکہ عقیدے کا بگاڑ۔ خیر خیر خیر، آگے بڑھو۔ تو معانی ان سب، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں ان کے بھی معنی ذہن میں رکھ لے۔ پھر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، ان کے معنی بھی ذہن میں رکھ لے جی، ان سب کے معانی ذہن میں رکھے، اور پھر جب ان کو پڑھ رہا ہو، مثلا اللہ کی ذات پاک ہے، میں جس ذات کے سامنے کھڑا ہوں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی فالٹ نہیں ہے، سارے کمالات اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں جی، اور وہ میرا رب ہے، پال وہ رہا ہے، کوئی اور چیز نہیں پال رہی ہے مجھے، کیوں میں دنیا کے جھمیلوں میں اپنے دل دماغ کو کھوئے ہوئے ہوں، اور وہ عظیم ہے، عظمت والا ہے، بلند و برتر ہے، اللہ اکبر، دنیا کی کائنات کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی طاقت بڑی ہے۔ جب جھکے، جب رکوع میں جاوے، جب کھڑا ہوا ہو، یعنی اس طرح کا پورے تصور۔ حاجی شکیل صاحب بمبئی میں ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی اللہ والے، اور بڑے موتی ان کی باتیں ہوتی ہے، بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہے جی، بڑی قیمتی باتیں، موتی کی موتی۔ ایک مرتبہ اسی طرح میں نے سنا، 1.5 2 سال پہلے کی بات ہے، نماز پر کہ سب کو جمع کیا، غالباً مکہ مدینہ معظمہ، یہاں کہیں تھے، زادہم اللہ شرف و عظمتن، آؤ بھائی ذرا چلو اس کا تھوڑا سا نماز کو وہ کرنے کا مذاکرہ کر لیں۔ بتانے لگے کہ سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ اس کی فکر و اہتمام اگر ہے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو، صلاۃ الحاجت پڑھ کے مانگو، پھر اس کے بعد نمبر 2، جب نماز پڑھنے لگو دھیان جماؤ، اور جب دھیان جمنا بند ہو جائے تو مثلاً آدمی کھڑا ہو گیا، 2 رکعت فرماتے تھے، 2 رکعت اسی نیت سے پڑھو، جو نماز روٹین کی روزانہ پڑھ رہو پڑھتے رہو، اس میں بھی پوری کوشش کرو، لیکن 2 رکعت نفل خاص اس اہتمام سے پڑھو کہ مجھے بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ جہاں شیطان خشوع و خضوع توڑوا دے تو اس رکن کی مقدار تسبیحات اور قرات کی بڑھا دو۔ مثلا آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد کوئی سورت پڑھی، اور پھر آپ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، تو جہاں آپ نے دیکھا قرات کی، آپ نے پتہ چلا کہ یہ تو شیطان نے اتنی دیر کے لیے میرا ذہن تو ہٹ گیا تھا اس طرف سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف، اور جو معانی اور جس طرح سے استحضار رہنا چاہیے نہیں رہا، اور آپ نے مثلا والضحیٰ واللیل اذا سجا جی یہ صورت پڑھی ہے تو آگے علم نشرہ بڑھا دو، اگر اس نے پھر کچھ گڑبڑی کی تو پھر وہ 3 ہی بڑھا دو، اور 1 رکعت میں چند صورتوں کا پڑھنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، اس طرح سے آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اب تو پڑھ سکتے ہیں، فرضوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح سے پھر آپ مثلا رکوع میں گئے، اب جب رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم کہا تو جیسے ہی رکوع میں گئے تو ذہن ادھر ادھر چلا گیا، یا 3 مرتبہ 5 مرتبہ کہنے کے بعد ادھر ادھر، تو جیسے ہی ادھر ادھر گیا تو پھر 2 تسبیح اور بڑھا دو، 2 اور بڑھا دو، 7 کو 9 کر دو، 11 کر دو، 13 کر دو،
اور اس طرح جب بالکل یہ اطمینان نہ ہو کہ میرا اب یہ رکوع مکمل طور سے خشوع و خضوع کے ساتھ ہے، تب تک رکوع کو لمبا کر لو، اسی طرح صورتوں پہ صورتوں پہ بڑھاتے جاؤ، اسی طرح سجدے کے اندر کرو۔ تو بڑی اچھی بات فرماتے تھے کہ یہ نفس و شیطان جو دونوں ہمارے دشمن ہیں اور جو دونوں ہمیں راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں، آپس میں مشورہ کریں گے اور کہیں گے یہ تو بڑا وہ نکلا، اس نے تو بڑا نقصان پہنچا دیا ہمیں، ہم نے تو چاہا تھا کہ اس کے خشوع و خضوع کو توڑوا کر اس کا اجر و ثواب ختم کر دیں، یہ تو لمبے لمبے ارکان کر کے اور لمبی لمبی قرأتیں اور تسبیحات اور سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العظیم کر کے تو اجر و ثواب نامہ اعمال میں اور زیادہ لکھا رہا ہے، اس لیے بس اسے چھوڑو، اس کا پیچھا چھوڑو۔ یعنی پیچھا مطلب یعنی وہ تو لگے تو رہیں گے لیکن وہ دیکھ لیں گے کہ ترکیب ہاتھ نہیں آ رہی۔ اس طرح کچھ دنوں میں ہوتے میرے عزیز آپ کو مکمل خشوع و خضوع والی نماز انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی۔ جی ہاں، یہ تدبیر ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا اختیار سے لاؤ نہیں اور غیر اختیاری کے پیچھے نہ پڑو، پریشان ہو کے بددل ہو کے کوشش نہ چھوڑو، کوشش میں لگے رہو۔ ایک دم سے نہیں ہوگا کہ تمام وساوس ختم ہو گئے، ارے وساوس بھائی بڑوں کو آتے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام کو بہت سے ایسے وساوس ایمان و کفر کے بارے میں آتے تھے، وسوسوں پہ پورا بیان پڑھو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ہاں، اور اس کے بعد آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ اگر کچھ ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہو، کچھ کان کے، آنکھ کے، زبان کے گناہ ہو رہے ہیں، تو ان سے دل میں ظلمت چھاتی ہے میرے عزیز، ان سے دل میں ظلمت آتی ہے، یا لغویات سے بھی دل میں ظلمت آتی ہے، لغو باتیں، لغو اعمال و اقوال سے بھی ظلمت آتی ہے، تو ان سے بچائیے اپنے آپ کو، ان سے بچائیے کہ جو چیزیں ظلمت اور یعنی ایک طرح کے ظلمت اور اندھیرے اور کیا کہنا چاہیے کہ میل کچیل دل میں آ رہا ہے، جس سے ان چیزوں سے بچیے، خاص طور سے کھانے پینوں کی چیزوں میں بہت کوشش سے کہ وہ رہیے، احتیاط کیجیے، حلال جائے تو دل انشاءاللہ صاف رہے گا، تو نمازیں اچھی خشوع و خضوع کی ملتی رہیں گی۔ اور اسی طرح ایک اور بات ہے مولی اسرار، ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ ذکر کی اور دعاؤں کی پوری پابندی ہو اور اہتمام ہو۔ لکل شیء ثقالہ، ہر چیز کو چمکانے کی کوئی چیز ہوتی ہے، اور ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، حدیث شریف میں آیا کہ دلوں کو چمکانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ تو جب اللہ کے ذکر سے دل کا زنگ اور میل کچیل دور ہوگا اور دل صاف شفاف ہوگا، جی تو نمازوں میں خشوع و خضوع ہوگا۔ اب آج عام طور سے کیا ہے کہ کچھ نے تو لڑکے لڑکیوں کو دل میں بٹھا رکھا ہے، کچھ نے فلمی ایکٹر اداکاروں کو بٹھا رکھا ہے، کچھ نے مال دولت کے بتوں کو دل میں بٹھا رکھا ہے، بس ہر وقت اس میں گھومتے چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ نے اور دوسرے جھمیلوں کو، چیزوں کو، کچھ نے مثبت، کچھ نے منفی، کچھ نے غموں کو، صدموں کو، پریشانیوں کو۔ ارے بھائی غموں، صدموں، پریشانی سب اللہ کی طرف سے، اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، وہاں پیش کیجئے۔ جب نماز میں ہو تو سب کچھ دل سے خالی کر کے بس اللہ کے سامنے ہو جائے۔ اسی لیے حضرت خواجہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے جب یہ شعر پڑھا تو بڑا قیمتی شعر تھا، کیا سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے اسی لیے فرمایا تھا اگر لاکھ روپیہ ہوتے تو آج خواجہ صاحب کو دے دیتا۔ تو بہرحال یہ آخری نقطہ جو میں توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دل سے سارا غیر اللہ کو صاف کر لو، انشاءاللہ خشوع و خضوع ملے گا۔ جی ہاں، اور یہ ساری کوشش جدوجہد جو ہوتی ہے، یہ جو سلوک و تصوف کی لائن میں ہے، یہ یہی ہے، تخلیہ عن الرذائل اور تحلیہ بالفضائل۔ رذائل سے صاف کر لیجئے، جتنا اللہ کا غیر ہے، لا الہ الا اللہ کی خود تعلیم یہی ہے، اللہ کا غیر سارا دل سے نکل جائے۔ جی یہ ہوا آپ کا تفصیلی جواب۔ میں جب آپ کا وہ آیا میسج پڑھا، میں نے دیکھا سنا تو ذرا مشغول تھا، تو میں نے کہا چلو مختصر جواب پھر، لیکن دل میں اندر سے ایک داعیہ پیدا ہوا کہ بھئی یہ تو میری بھی ضرورت ہے، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، یعنی نماز پورے اہتمام سے بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، یہ ہر شخص کی ضرورت ہے۔ عام متن یہ مرض ہے، عام متن لوگوں میں مرض ہے، نماز دھیان اور توجہ کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، اس لیے اہتمام کیجئے۔ تو وضو سے شروع ہوا معاملہ، وضو سے شروع ہو کر چلا اخیر تک، اب یہ سب باتیں بس ذہن میں رکھ کر اس پر عمل کریں، انشاءاللہ ہفتے ایک کے بعد بتانا کہ کیا رہا، اپنا محاسبہ ہو کہ میں نے پڑھی یہ نماز یا نہیں پڑھی، پڑھی یا نہیں پڑھی۔ جی ہاں، اور 2 نفل اسی نیت سے پڑھیے روزانہ، اصل تو نیت اللہ کی رضا ہے، لیکن یہ کہ ان کو بالکل خشوع و خضوع سے پڑھوں گا، پھر اس میں کچھ کمی رہ جائے اگلے دن پھر اگلے دن، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو
ویسی نماز جیسی مطلوب ہے بارگاہ الہی میں، ویسی نماز جیسی نماز کو قرآن نے اور حدیث شریف نے اقامت الصلاۃ کہا ہے، ویسی نماز جیسی صحابہ کرام کو ملی، اللہ والوں کو ملی، اللہ ہم سب کو اپنے رحمت سے عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، بہت بہتر ہے۔ میں نے قصداً سوچا کہ یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے، لاؤ اسے، کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آج کل بہت لگے ہوئے ہیں، اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے، یعنی نماز کا خشوع و خضوع سے پڑھنے کا اتنا، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، بس ایک رسمی سی روٹین سی کی عادت ہو گئی، اپنا گئے مسجد میں نے لیکن کبھی بیان میں کہا تھا، ایک بات اخیر میں چلتے چلتے یاد آ گئی، ذہن میں رکھنا، اگر پورا خشوع و خضوع نہیں ہو پا رہا، کچھ کمی ہو رہی، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، تب بھی یہ ذہن میں رکھ لینا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بدن کے سارے اعضاء اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور ہم لے کے پیش ہیں، یہ اٹھک بیٹھک بظاہر ہے، لیکن قیامت میں یہ بھی جب کام آئے گی تو پتہ چلے گا۔ اس لیے یہ مطلب نہیں کہ اس کو چھوڑ دو، بھائی ظاہری باڈی کسی چیز کی پہلے ہوتی ہے نا، اور پھر اس کے اندر پوری وہ باقی چیزیں لائی جاتی ہے، کہ یہ تو ظاہری شکل و صورت ہماری، یہ تو ضروری ہے۔ ہاں، اس لیے آپ کوشش میں لگیے، 100% نہیں، 80%، 90%، 70%، 60%، جی، حتیٰ کہ شروع میں بھی اگر نماز کی نیت باندھتے ہوئے بھی کچھ دیر خشوع و خضوع رہ جائے، اخیر میں بھی خشوع و خضوع رہ جائے، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ نماز بھی خشوع و خضوع والی شمار ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں تو پوری ہی کوشش کرنی چاہیے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی نماز ہو۔ جب ہم نماز سے نکلے، التحیات میں بیٹھا ہے آدمی، جی گویا کہ اللہ کے سامنے ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہی تو کلمات ہیں جو معراج میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے کہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو السلام علیکم تو نہیں کہہ سکتے نا۔ ہاں، پھر ادھر سے جواب آیا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بہرحال وہ ساری اللہ کی وہ بیان ہے، پھر درود شریف ہے، پھر اس میں دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اسی استحضار کے ساتھ کہ جیسے میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور یہ سب عظمتیں اور سب وہ کر کے پھر درود پڑھ کے پھر اپنے مانگ رہا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ کے دیکھو نماز کیا لطف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔